ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان والوں کو اس طرح سے دنیا میں آزمائش میں ڈالا جائے گا ان کے مالوں کے سلسلے میں، جانوں کے سلسلے میں، اور منافقین، یہود، کفار، ان کی طرف سے زبانی دل خراش باتیں سننا پڑیں گی اور بہت ساری تکلیفیں ان کی طرف سے ملے گی. ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا اور یہ ساری چیزوں پر صبر کر کے تقویٰ و طہارت کے ساتھ اور ہر طرح کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ایمان والوں کی شان ہے اور یہ بہت زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں یہودیوں کی ایک خباثت کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ فلاں چیز تمہاری کتاب میں ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے بھی کہا اور پھر دوسری چیز بیان کر دی جو ان کی کتاب میں ہے ہی نہیں. اس پر یہ آگے کی آیت اتری ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک خباثت کو ذکر بھی کیا، ساتھ ہی ساتھ تمام اہل علم کو متنبع کر دیا ہے کہ جو طریقہ کار یہودیوں میں تھا تم اپنے اندر مت لاؤ. وہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا کہ تم اس عہد کو یعنی وہ تورات کو صاف صاف بیان کرو لوگوں کے سامنے. یہودیوں سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں تم پر اتاروں وہ سب کے سب تم لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرو گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے. اس آیت مبارکہ کے جزء پر ہماری پچھلے آیتوں میں بات ہو چکی ہے کہ یہود و نصارہ اپنی جو کتابیں تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں تھیں، آپ کے نبوت کی علامتیں اور آیات تھی، واضح دلائل تھے کہ ایک محمد بن عبداللہ احمد نامی نبی آئے گا، اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کا طور طریقہ یہ ہوگا، اس کے گردن کے نیچے کے حصے میں نبوت کی مہر ہوگی. سمجھ رہے بہت ساری نشانیاں تھیں تورات میں. لیکن یہ یہود و نصارہ اس بات سے جل رہے تھے کہ جس نبی کا ہم اپنے نسل میں آنے کا ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، کئی سو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں،
وہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ اس حسد اور جلن میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس نبی کو مانیں. اور لوگ مانیں گے کب؟ جب تورات کے اندر کی وہ نشانیاں، وہ علامتیں جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں گے تو وہ مان جائیں گے اور کہیں گے یہ آخری نبی ہے، اب لہٰذا اب ہم کو ان پر ایمان لانا ہے. یہ سارے لوگ اگر ادھر چلے جائیں گے تو یہودیوں کے جو عالم لوگ تھے، یہودیوں کے جو علم رکھنے والے تھے، ان کا تو پورا کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا، پورا کاروبار ہی بند ہو جاتا، ان کے عہدے ختم ہو جاتے، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہو جاتے؟ بند ہو جاتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ان کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ آیات، وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو تورات میں باری تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیے تھے، وہ لوگوں نے اس کو چھپانا شروع کیا، اس کو پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے بیان ہی نہیں کیا. ایک تو یہ کام کیا، یہ تو کیا ہی. دوسرا یہ کیا کہ اس کو بیان نہ کر کے اس کی جگہ اپنے من سے کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو لکھا ہوا ہے وہ بیان نہیں کرنا ہے. تو بیان کیا کرنا ہے؟ کچھ تو بھی ایسا بیان کرنا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نبی نہیں ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے مثالیں دی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے اوصاف اور آپ کے بدن مبارک کا ایک ایک ظاہری حصے کو مفسرین نے، محدثین نے ذکر کیا ہے کہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کا چہرے مبارک کیسا تھا، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. اب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی؟ بعثت ہوئی تھی. آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہو گئے تھے. سمجھ رہے؟ تو ہر ایمان والے کے لیے لازمی طور پر چاہیے کہ وہ پڑھے. کیا کرے؟ وہ پڑھے، سیرت کا مطالعہ کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا سوتے تھے، آپ کے سونے کا، لیٹنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کون سے کلر کے کپڑے پہنا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ آپ بال رکھتے تو کتنے طریقوں کے آپ بال رکھا کرتے تھے. بھائی ہم چیخ کر کہیں گے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے عاشق ہیں، تو صرف عاشق چیخنے سے ہوں گے کیا؟ میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں، بارہا دیتا ہوں. ایک ظاہری اور ایک عشق مجازی. ایک انسان کسی خاتون سے عشق کرتا ہے جو کہ ناجائز حرام ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی پوری تن من دھن لگا دیتا ہے، اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کی محبت میں پوری طرح چینج کرتا ہے. ارے بھائی سنیں، لیلا مجنوں کی داستان سنیں آپ نے، جس کی کوئی حقیقت تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہوگی بھی تو یہ ظاہری محبت میں انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے. تو حقیقی جو محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اس محبت میں ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. کم سے کم ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک کا حلیہ مبارک، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس طریقے کو اپنائیں. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے، اس مبارک مہینے میں آپ سیرت مبارکہ کا پورا ایک کتاب پڑھ لیں، رات دن مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ نے کتنے غزوات اور جنگیں لڑی ہیں، کس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار تھے، فوج کے کمانڈر تھے، اور کن کن غزوات اور سرایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کمانڈر اور فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. اس ساری چیزوں کا مجھے آپ کو علم نہیں ہوگا تو غیر علم حاصل کریں گے. بتاؤ، ماننے والوں کو ہی علم نہیں تو نہیں ماننے والے کیسے مانیں گے کہ نبی کیسے تھے؟ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. فلانے نے ہماری گستاخی کی، فلانے نے ہماری نبی کی گستاخی کی. بالکل گستاخی کی اس نے،
اس کو علم نہیں تھا تو گستاخی کی ہے، ہمیں علم رہ کر ہم گستاخی کرتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ تو بڑا سنگین جرم ہوا نا بھائی. ایک آدمی کو علم ہے پھر بھی وہ داڑھی کٹا رہا ہے، ایک آدمی کو علم ہے پھر بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، ایک آدمی کو علم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے پھر بھی اس طریقے کو اپنا رہا ہے. تو جان کر کے نبی کے شان میں گستاخی کرنا یہ زیادہ جرم ہے، یا بغیر جان کے وہ گستاخی کر رہے ہیں وہ زیادہ جرم ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو میری درخواست ہے اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا چاہے درود شریف بھیجے، کثرت سے درود پڑھتے رہے اور مطالعہ کرے. سیرت، ایک سیرت کی کتاب ہندی میں جس کو آتا ہے وہ ہندی میں سرچ کرے کہ کون سی کتاب سیرت کی ایسی ہے جو ہندی میں ہے. جا کر کے المجیدی وغیرہ کے دکانوں میں جو کتاب بک ڈپو ہیں لاتور میں، ان سے پوچھے سیرت کی ایسی کتاب بتائیے ہندی میں جس کو میں پڑھ سکوں، جو صحیح سیرت بیان کرتے ہیں. وہ پیش کریں گے، آپ لیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے اس کو، تو پتہ چلے گا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو یہود و نصارہ چھپایا کرتے تھے آپ کی صفات کو، تو اس کو اللہ نے فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم جتنے بھی آیات، دلائل اور احکام میں نے تورات اور انجیل زبور میں پیش کیے ہیں، تمہارا کام ہے اے بنی اسرائیل تم کیا کرو، اس کو صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کرو، تاکہ لوگ فیصلہ کرے کہ واقعتاً حقیقی رسول تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہود بے بہبود بڑے خطرناک تھے. وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا چھپاؤ نہیں. ایک تو بیان کرنا، صاف صاف بیان کرنا. یہ بات یاد رکھیں، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف یہاں مختصر بتا رہا ہوں. جو بھی بات شریعت کی، دین کی، احکام کی ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے، آپ صاف صاف بیان کریں. کیا کریں؟ صاف صاف بیان کریں، کوئی گول مول نہیں. سامنے والے کے سمجھ میں نہ آئے ایسی بات نہ کریں. اگر آپ بات کر رہے ہیں سامنے والے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بہتر ہے اس بات کو آپ کے بیان کرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کو لائے جو ان کو سمجھا سکتا ہے. سمجھتے تو صاف صاف بیان کرنے کے لیے کہا. دوسری بات وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو مت چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اس کو مت چھپاؤ. علم کو چھپانا، علم کو چھپانا، جس کا سمجھانا، جس کا سکھانا، جس کا بتانا ضروری ہے، ایسے علم کو چھپانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام، کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ. علم کو نہیں چھپانا ہے. اور اسی آیت کے ذریعے سے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا ہے تفسیر عثمانی میں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہود و نصارہ کے علماء کی پول کھلی ہے وہ کس طرح کرتے تھے، ساتھ ہی ہمیں بھی، ہمارے دور کے علماء کے لیے بھی اور جاننے والوں کے لیے بھی یہ تنبیہ کے طور پر ہے کہ ہم بھی جو شخص مسئلہ پوچھ رہا ہے صاف صاف بیان کرے. کیا کرے؟ صاف صاف بیان کرے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرمانے صاف صاف بیان کرو، اور بیان کرنے میں سنو اللہ کے کسی حکموں کو پس پش مت ڈالو. کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ نے ایک تو احکامات کو، دلائل اور آیات اور علامات اور نشانیوں کو چھپایا تھا اور اس کو بیان نہیں کیا تھا. ان کو بیان کرنے کے لیے کہا، بیان نہیں کیا بلکہ چھپایا. اور دوسرا چیز کیا ہے کہ انہوں نے پس پش ڈال دیا، اگنور کیا انہوں نے. سنت تو ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں عمل کریں گے. اللہ کے کسی حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو، اور کسی بھی فرض، واجب، سنت، نفل، کسی بھی حکم کو آپ اگنور نہ کریں، پس پشت نہ ڈالے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یہودیوں نے اس کو کیا کیا؟ اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. اور وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دوسری بات کیا کی معلوم ہے، انہوں نے ان احکامات کے بدلے، ان چیزوں کے بدلے کیا کیا؟ لوگوں سے کیا، اس کے بدلے میں لوگوں سے پیسوں کے بدلے میں خرید لیا. کیا کیا؟ پیسوں کے بدلے میں. احکامات کو بیچنا بھی آیا اس کے اندر اور خریدنا بھی آیا. چند کوڑیوں کے عوض احکامات کو چھپایا یا پھر غلط احکامات بیان کیے. دونوں چیزیں کی. ایک ہے حقیقت کو چھپانا اور ایک ہے غلط بیانی کرنا.
دونوں گناہ الگ الگ ہیں، دونوں گناہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ حقیقت کو چھپانا یہ حرام ہے، اور غلط بیانی کرنا تو اس قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم نے غلط بیانی، شریعت میں غلط بات کہاں سے لے کر آئے؟ ایک بات قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کہیں کسی میں نہیں ملی، تم نے صرف اپنا فائدے کرنے کے لیے غلط بیانی کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کوئی حدیث بیان کر دی، جائز نہیں، حرام ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں صاف صاف فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سمجھ؟ میری طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا ایسا ایسا، جبکہ اللہ کے نبی نے وہ فرمایا ہی نہیں تھا۔ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، اپنی تعریف کرانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور اور معروف کرانے کے لیے تم کچھ بھی بیان کر رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو اور حقیقت کو چھپا رہے ہو، کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے اگر حقیقت بیان کر دوں تو۔ ایسے تمام چیزوں کے لیے یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، اور جو چھپاتا ہے اس کے بارے میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے قیامت کے دن آگ کے انگاروں کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حقیقت کو چھپایا۔ تو یہ یہود و نصارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپاتے تھے اور احکامات شریعہ کو پس پش ڈالتے تھے اور اس کو بیچ دیتے تھے، رشوت لیتے تھے، دوسری زبان میں کہو تو رشوت لیتے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے مول صاحب خالی ایک مرتبہ پرو جائز ہے بول کے، کیا دیکھو نا کچھ تو مسئلہ نکالو، دیکھو نا کچھ تو بھی کیا حل نکلتا ہے، کیا کہیں تو بھی نیچے اوپر سے کیا تمہارے مدرسے سے چندہ دیں گے نا 1 لاکھ روپے، مسجد کو دیں گے تمہارے کیا آتا اس کو لگیں گے، دیکھو نکلتا ہوں تو اس میں سے تھوڑا بہت لگیں گے۔ ڈرنا کی ضرورت ہے ساری چیزوں کی۔ یہ حالات اور واقعات آئے ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے پاس ایسے لوگوں کے مسائل بھی آئے ہوئے ہیں، بیان کرنے والوں کے بھی مسائل آئے ہیں، اور اسی طرح کے اپنے کام نکالنے کے لیے چندے کی دھوس اور رشوت دینے والوں کی بھی ہمارے پاس مسائل آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو اگر کچھ ہوتا ہوں گا، یہ مسئلہ اگر حل ہوتا ہوں حدیث میں سے کیا ہے تو بول کر کے 50 سے 80 منٹ دن لگیں گے، مسجد کو کام بھی چالو ہے تمہارا، دیکھو مسجد کا کام ہوتا ہے، ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، بولے رات میں ادھر ادھر سے توڑ ہاں ہو جاتا ہے، کیا ہے چلو، جبکہ صحیح معنی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احکامات کو، حلال کو آپ حرام بنا ہی نہیں سکتے، اور حرام کو آپ حلال بنا ہی نہیں سکتے۔ ناجائز کو جائز کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز بنانے کی؟ کس کے لیے؟ اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے آپ احکامات کو بیچ دیتے ہیں یا احکامات کو خرید لیتے ہیں، چند کوڑیوں کی بس، جائز نہیں، لا یجوز۔ واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، اللہ فرما رہے ہیں جو یہ خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں بہت برا ہے، فبئس ما یشترون، بہت بری شے ہے یہ جو کچھ بھی خرید رہے ہیں، بہت بری چیز۔ کیوں؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم ہے۔ ایک جگہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ لوگ اب جو کھا رہے ہیں یہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو چند کوڑیاں تم احکامات کو بیچ کر، چھپا کر، خرید کر لے رہے ہو، اس سے جو تم کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، حقیقت میں تم کیا بھر رہے ہو؟ انگارے، جہنم کے انگارے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرمایا، اور ایک جگہ تو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت خاص اور واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، واضح انداز میں۔ آپ کو علم ہے واضح کیجئے، نہیں ہے خاموش بیٹھیے، کچھ بھی بیان مت کیجئے آپ اپنی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں یہ کہا جاتا ہے ساتھیوں کہ بھائی تم یہ مت کہو اللہ کے نبی نے فرمایا،
ہے نا بھائی؟ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی حدیث سے یہ سمجھا گیا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے آپ کون سا بھی اپنے دیہاتی انداز میں، انگلش میں، مراٹھی میں، پھر اپنے انصار نگر کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں، پھر تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں، اس سے جو سمجھا گیا ہے اس مطلب کو آپ اپنے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عربی زبان کا ترجمہ انگلش زبان میں کر کے بتانا، ہندی زبان میں کر کے بتانا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر فرمایا تھا لَتُبَيِّنُنَّ، یہودیوں سے کہا کہ تم اس کو صاف بیان کرو لوگوں کے سامنے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے عوام آپ کے لوگوں کے سامنے ہر چیز بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھنے جو اختلافی مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسائل جو اختلافی ہیں آپس میں توڑ پیدا کر دیں گے، جوڑ پیدا نہیں کریں گے۔ اس لیے کسی بھی عالم کو اختلافی مسائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے رضا بھائی کو کون سمجھائے گا؟ رضا بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ سلام کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں، عید میلاد کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کئی مسائل کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اختلافی مسائل ہے، بھائی آپ کو ماننا ہے مان لو، لیکن عوام کے سامنے اس کو پیش مت کرو، اس سے عوام کیا ہو جائے گی؟ گنجلک میں پڑ جائے گی، کنفیوژن میں پڑ جائے گی، وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، سب چھوڑ کے چلو بھائی اپنا سناتن دھرم اچھا ہے بولتے ہیں۔ پھر اس میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے کٹانے ہیں، اس طرح کا سوچ اختلافات سے بنتی ہے۔ اب نماز میں ہاتھ اٹھانے کے رفع دین کا مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو کرنا ہے کرو، جس کو نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن اس کو مدعا بنا کر کے جھگڑے کرتے بیٹھنا بیانوں میں، یہ کہاں سے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ کئی مسائل ہیں جس کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو بھی بیان تو کرنا ہے، لیکن کئی لوگ بولیں گے چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ تو چھپانا وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ایسی چیز کو آپ، اور اس کا تعلق حلال اور حرام سے، جائز و ناجائز سے نہیں ہے، ایسی چیزوں کو آپ کیا کریں؟ چھپائیں۔ دوسری بات، اور جو حلال اور حرام کا تعلق ہے، جائز ناجائز کا ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ اس کو چھپائیں گے تو آپ ارتکاب کبیرہ، ارتکاب کون سے گناہ کا؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے بن جائیں گے، بڑا گناہ۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تحسبن الذین، اور جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہے، بہت اہم آیت ہے، یہ بھی غور کرنا، اور وہ اپنی تعریف کرنے کو پسند کرتے ہیں ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو تم اس کو ایسا مت سمجھ کے وہ عذاب سے چھوڑ گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سمجھے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دو باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کا اعلان کرتے تو منافقین جو ہوتے ہیں نا، منافقین، یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ چھپ جاتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کیا کرتے تھے؟ میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ بہت تیز پریشانی کا آیا ہوا ہے، میں کیسے نکل سکتا ہوں اللہ کے راستے میں؟ سمجھے؟ بہانے بناتے تھے منافقین جہاد میں جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کے لیے بہانے بناتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیچھے رہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا یہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپس میں مل گئے۔ نعوذ باللہ، کیسا بیوقوف بنایا میں نے، چلو بول کے پیچھے لگے تھے میرے، میں نے وہ ایسا بولا میرا ذرا ایسا کام ہے تو، اور ٹھیک ہے بولے، ایسا بنانے کا۔ خوش ہوتے تھے اپنے اس کرتوت پر، اپنے کیے پر اتراتے تھے کہ میں نے ان کو پاگل بنایا، میں نے دیکھو کیسا جھوٹ بول کے یہ کیا، دیکھو میرا دماغ اچھوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ گھما دیتا ہوں،
دو باتوں میں تو چلے گئے انہوں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ منافقین کا طریقہ کار رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے اعلان کرتے تھے چھپ جاتے تھے یا پیچھے رہ جاتے تھے اور وہ آتے نہیں تھے. اور جب واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا ایک تو یہ گناہ کیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے اور مال غنیمت لے کر آتے تھے, فاتح ہو کر آتے تھے, تو آ کے اللہ کے رسول میں بہت کوشش کرا لیکن کیا کروں وہ کامش نہیں ہوا. میرے یہاں تک آیا تھا, میں تیار ہو گیا تھا پرانے کے لیے, گاڑی میں بیٹھا تھا, لیکن فون آیا صاحب اس لیے میں سمجھ. اس طرح کا یہود یہ بنی اسرائیل کرتے تھے. پوری تیاری کی تھی میں نے, اب آ ہی رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تھوڑا کام آیا اس لیے رک گیا. ایسا بتاتے تھے جیسا کہ ہم بہت تڑپ جانے کے لیے تیار تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آئے. اور آنے کے بعد تعریف کے کیا کرتے تھے, چاہت رکھتے تھے, تعریف کی چاہت. ایک تو آئے نہیں, ایک تو غزوے میں شریک نہیں کرے, لیکن پھر بھی کیا تمنا رکھتے تھے, ہم تو شرکت نہیں کرے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے تعریف کرنا. کچھ تو بھی ہم نے کرے بول کے کیا کرنا ہماری, یعنی نہیں کر کے تعریف کی امید رکھتے تھے. یہ منافقین کچھ کرتے تو نہیں تھے اور تعریف کی امید رکھتے تھے. بھئی ایک آدمی کچھ کام کیا تو پھر اس کی وہ تعریف کی جاتی ہے نا, لیکن یہ منافقین تو ایک تو جھوٹ بول کر کے جہاد میں جاتے نہیں تھے, اس کو کیا کرتے تھے, اتراتے پھرتے تھے کہ ہم نے ان کو کیا بنایا, ایسا بنایا, ایسا کیا, ویسا کیا, نعوذ باللہ. اور دوسری بات تو جب واپس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں تو پہنچی نہیں تھی جہاد میں, لیکن پھر بھی تعریف کی امید رکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف کریں گے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. کتنی خطرناک بیماری ہے میں اس کو آگے بتاؤں گا آپ کو. اے مخاطب تو یہ گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں اس کام پر جو انہوں نے کیا ہے, یعنی چھپ گئے, پہنچے گئے نہیں, بہانے بنا کر کے پیچھے رہ گئے. سمجھ رہے ایسے بہت تھے کئی غزوات میں. ایک مرتبہ تو غزوے کے اندر بہت سخت ضرورت تھی سب کے نکلنے کی, ایسے وقت میں کئی لوگوں نے اپنے بہانے بنا کر کے رک گئے, جس میں 3 معزز صحابہ کرام بھی تھے. کیا تھے؟ 3 معزز صحابہ کرام بھی تھے. وہ واقعہ انشاءاللہ میں ایک دن بیان کروں گا, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ صحابہ کرام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز رہا ہے آپ کے جہاد میں جانے سے لے کر کے آپ کے واپس آنے کے بعد تک کئی دنوں تک, تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا جو معاملہ رہا ہے اور کس طرح سے صحابہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی محبتیں آپ کر رہے تھے اور بظاہر اللہ کے حکم کے منتظر تھے. سمجھ رہے, وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا, ہم وہ بیان کریں. لیکن کئی منافقین ایسے تھے جو تھوڑے تھوڑے بہانوں سے جہاد سے رک جاتے تھے اور اس سے خوش بھی ہوتے تھے. تو اس کو فرمایا اے مخاطب وہ لوگ کے بارے میں یہ مت سمجھ کے جو وہ خوش ہو رہے ہیں اس کام سے جس کو انہوں نے کیا ہے, اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس کے تعریف کی چاہت رکھتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, اے مخاطب تو ان کے بارے میں یہ مت سوچ کہ وہ عذاب سے کیا ہو گئے, ارے بولو نا بھائی, پیچھے ہو گئے. نہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے دردناک عذاب. جھوٹ بول کر کے پیچھے رہ گئے, جہاد میں نہیں گئے, اور کام نہ کر کے تعریف کی امیدیں رکھنا, دونوں چیزوں پہ غور کرنا. ایک بات یاد رکھیے, یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم گناہ کریں اور اس کے اوپر اترائے, کسی کو دھوکہ دے اور اس پر اترائے, کسی کو جھوٹ بولے اور اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اتنا بولنے میں کیا جا رہا ہے تیرا, اتنا تو بولنا تھا تجھ کو, ہو گیا کہ نہیں مسئلہ دیکھ بولے, حالانکہ وہ جھوٹ تھا. یاد رکھے, جھوٹ بظاہر اگر وقتی طور پر کسی مسئلے کو حل کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پر وہ جھوٹ آپ کو بچا سکتا ہے, لیکن یاد رکھے حقیقت میں آپ کو وہ پھنس چکے ہیں. اگر دنیا میں وہ بعد میں اس کا نقصان نہ بھی سامنے آیا تو جھوٹ بولنے کا گناہ قیامت تک تمہارے نام اعمال میں رہے گا, اور اس کی سزا تم کو اللہ کے پاس بھگتنی پڑے گی. اس لیے فرمایا سچ بول کر کے وقتی طور پر اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کو برداشت کر لو, لیکن جھوٹ بول کر کے وقتی طور کی نجات مت لو. الصدق ينجي والكذب يهلك. سچائی, صداقت, صدق یہ انسان کو نجات دلاتی ہے,
وقتی طور پر نقصان ہوگا آپ کا سچ بولنے پر، لیکن حقیقی معنی میں آپ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کو برباد کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو بچا بھی دیا، لیکن اس کا انجام آخر میں یہی ہے کہ آپ پھنس جائیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی۔ تو کسی کو جھوٹ بول کر کے اپنا کام بنانا، کسی کو نام توڑنے کمی کر کے اپنا کاٹا مار کر کے پیسہ کمانا، کسی کو بات کو گھما پھرا کر کے بات کر کے اپنا مقصد نکالنا، اور پھر لوگوں کے سامنے اترانا، دیکھا میں ایسا کیا، میں ایسا کیا، میں ایسا کیا، لیکن حقیقی معنی میں تم نے گناہ کر کے وہ ساری چیزیں کیا ہے اور تم اس پر اترا رہے ہو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ ہی ایسا عمل جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے اس کی تعریف، یاد رکھیں دو باتیں، اگر آپ نیک کام بھی کر رہے ہیں تو آپ تعریف کے بھوکے نہ رہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور تعریف کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمیں جو کچھ بھی توفیق خداوندی مل رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کسی طرح چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی اگر ہم کر رہے ہیں، وہ توفیق خداوندی کی وجہ سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جب کمال نہیں تو ہم تعریف کے مستحق کہاں سے ہو گئے؟ ہر کامیابی اور ہر شے کے اوپر اگر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ لہذا نیک عمل کرنے کے بعد بھی تعریف کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ چل جائے کہ کام کیا ہی نہیں پھر تعریف کی امید کر کے، جیسے منافقین کرتے تھے۔ ایک نیک عمل کرنے والا تعریف کی امید رکھے تو سمجھ میں بھی آ جائے، جبکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر کے تعریف کی امید رکھنا، یہ تو کیا ہو گیا؟ زبردستی تعریف بٹورنا ہوا نا بھائی۔ کام کیا آپ نے اور اس کو اپنی طرف منسوخ کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، حالانکہ بیچارے کی محنت تھی، اپنی طرف منسوخ کر لی۔ محنت کرنے والے کرے گئے اور کریڈٹ کوئی اور لے گیا تعریف کا، سمجھ رہے؟ سواگت کسی اور کا ہو گیا، محنت کرنے والے کوئی اور کر کے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں تفسیر کی اس آیت سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جو منافقین تھے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اے مخاطب، تم ان کے بارے میں یہ مت سمجھ کہ وہ گناہ سے پیچھے چھوٹ گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری سلطنت، بادشاہت، ملکیت سب کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم